الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمارا آج کا موضوع قربانی ہے. قربانی کی حکمت اور اس کی فضیلت اور فرضیت اور اس کا فلسفہ اور اس کے آداب اور شرائط، یہ سارے نکات ہیں جن پہ انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے. قربانی عبادت کی ایک ایسی قسم ہے اور ایک ایسی شکل ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اول روز سے مقرر فرمایا ہے اور جس کو پسند کیا ہے، جس کا حکم دیا ہے، جس کو مشروع قرار دیا ہے. سب سے پہلی قربانی جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ قربانی ہے جو حضرت آدم کے بیٹے حابیل نے دی. یعنی سب سے پہلے انسان جن سے انسانی نسل چلی، حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹوں نے سب سے پہلے قربانی دی اور ان میں سے ایک بیٹے کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. تو جس کی قبول نہیں کی گئی یعنی قابیل، اس نے حسد اور بغض کی بنیاد پہ اپنے اس بھائی کو قتل کر دیا جس کی قربانی قبول کی گئی تھی. قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، کہ ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سنائیں پوری اس کی حقیقت کے ساتھ کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے اور عبادت کی ایک ایسی قسم ہے، ایک ایسی شکل ہے اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اول روز سے اس کو جاری کیا، اول روز سے اس کو پسند کیا. اور سب سے پہلی قربانی حضرت آدم کے بیٹوں نے پیش کی اور ایک کی قبول کی گئی اور ایک کی قبول نہیں کی گئی. تو اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ قربانی کس کی قبول کی جاتی ہے. تو جس بیٹے کی قربانی قبول نہیں کی گئی تھی اس نے دوسرے کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. قال لأقتلنک، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو حابیل نے جواب دیا کہ تمہاری قربانی کے قبول نہ ہونے میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، تمہاری قربانی کو میں نے نہیں روکا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے قبول نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو اس سے ڈرنے والے ہیں. تو حابیل نے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صرف ان کی قربانی قبول فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. صرف جو رسمی کاروائیاں کرتے ہیں، ایک رسم ادا کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر خشوع و خضوع نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا، تقوی نہیں ہوتا، تو ان کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو یہ وہ قربانی ہے کہ جو سب سے پہلے پیش کی گئی اور یہ وہ قربانی ہے کہ جس سے قربانی کی ابتدا ہوئی. اور پھر اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلا دیا کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے، عبادت کا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہر امت میں رہا ہے، ہر شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. یعنی ہر امت میں قربانی رہی ہے، ہر امت کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قربانی کرے. یعنی اللہ کے ہر نبی کی امت کو قربانی کا حکم دیا گیا. کیوں؟ اس کی حکمت بیان فرما دی، فلسفہ اس کا بتا دیا، تاکہ یہ لوگ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں پہ جو اللہ نے انہیں دیے ہیں، جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے،
جانوروں کی شکل میں ان پہ وہ اللہ کا نام لیں، یعنی گائے، اونٹ، بکری، یہ جانور جو اللہ نے رزق کے طور پہ دیے ہیں، جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جن کا گوشت کھاتا ہے، جن کا دودھ پیتا ہے اور اونٹ پہ سواری کرتا ہے، جن کے بالوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جن کی کھال سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے فائدے انسان کے لیے رکھ دیے ہیں، تاکہ وہ ان جانوروں کو اللہ کے سامنے شکر گزاری کے طور پہ پیش کریں۔ تو یہ حکمت بیان کی قربانی کی کہ تاکہ اللہ نے جو رزق دیا ہے، اور رزق کی سب سے بڑی اور واضح شکل یہ جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جن سے انسان ہر قسم کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ تاکہ اس رزق پہ اللہ کا نام لیں، تاکہ اس رزق کو اللہ کے نام پہ پیش کریں، اس کو ذبح کریں، اللہ کے نام پہ اس کو قربان کریں، ایک علامت کے طور پہ، ایک نشانی کے طور پہ کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ ہم اس کے سامنے قربان کر رہے ہیں، ہم اس کے راستے میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس کی طرف لوٹا رہے ہیں، اس پہ ہم اسی کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ اصل شکر گزاری کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے ہم اس پہ اسی کا نام لے رہے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کھانا جو رزق ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اسلام نے کیا حکم دیا ہے کہ جب آپ کھانا کھا لیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اس پہ، اور کھانے کی ابتدا اللہ کے نام سے کریں۔ یہ شکر گزاری ہے۔ جب کھانے لگیں تو اللہ کا نام لیں، کھا چکے ہیں تو اللہ کا نام لیں، یہ شکر گزاری ہے۔ تو اسی شکر گزاری کی ایک عظیم شکل قربانی ہے کہ جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ انسان اللہ کا نام لے، اللہ کے نام پہ اس کو ذبح کرے اور ایک نشانی اور علامت کے طور پہ اس کو پیش کر دے اللہ کے سامنے، یہ بتلاتے ہوئے اس نیت کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ اللہ میں اپنا سب کچھ تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی عزیز ترین چیز تیرے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جو کچھ تو نے دیا ہے، جو تیری طرف سے مجھے ملا ہے، جو تیرا فضل ہے، جو تیری عنایت ہے، جو تیرا رزق ہے، وہ میں تیرے راستے میں ہر وقت لوٹانے کے لیے تیار ہوں، اسے تیرے کسی اشارے پہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ اصل شکر گزاری، اصل فلسفہ ہے اور اصل حکمت ہے قربانی کی، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں قربانی کا حکم دیا، اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تمام امتوں کا، تمام انبیاء نے جو دعوت دی، ایک ہی معبود کی بندگی کی دعوت دی، تو اسی کے سامنے تم سر جھکاؤ، اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں کہ جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے، وہ مخبتین کہ جن کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، جو اس طرح اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں، جنہوں نے اس طرح اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہوا ہے، انہیں خوشخبری دے دیں۔ تو حقیقت میں قربانی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینے کا نام ہے، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے وہ ہم اس کے حوالے کر رہے ہیں، اور ہم خود اسی کے ہیں، ہمارا سب کچھ اسی کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو اسی کے ساتھ آپ نے یہ بتایا کہ یہاں یہ اقرار کرو کہ اے اللہ یہ تیری طرف سے ہے اور تیری راستے میں ہم دے رہے ہیں، یعنی جو کچھ ہم دے رہے ہیں یہ تیرا عطا کردہ ہے، اور اسی کو ہم تیرے ہی راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ اور اس کا فلسفہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جس میں انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک مومن کو ایک مشن دیا گیا ہے، اسے ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ مومن کی زندگی کا کیا مشن ہونا چاہیے، اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے۔ فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے میں سے ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ نماز اور قربانی اور زندگی اور موت یہ سب کچھ کہہ دیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس طرح اس کے لیے ہے کہ اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔
نماز اس کے لیے ہے، قربانی اس کے لیے ہے، پوری زندگی اس کے لیے ہے، موت اس کے لیے ہے. یہ ہے مومن کی زندگی کا مشن کہ اس کا سب کچھ اس کے رب کے لیے ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. تو جس طرح نماز اللہ کے لیے ہے اسی طرح قربانی بھی اللہ کے لیے ہے. اسی لیے جس نے غیر اللہ کے لیے قربانی کی اس نے شرک کیا، اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، عبادت کی ایک عظیم قسم ہے، ایک عظیم شکل ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، کسی اور کے لیے نہیں. اور اسی وجہ سے مشرک قوم میں جنہوں نے شرک کیا اور جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے اور جہاں بھی شرک پھیلا تو اس کے ساتھ ہی قربانی کی گئی بتوں کے لیے، قربانی کی گئی غیر اللہ کے لیے. یعنی قربانی کو ہمیشہ اس طرح غیر اللہ کے لیے کیا گیا شرک کے طور پہ. یعنی شرک جب پھیلتا ہے اور شیطان جب انسان سے شرک کرواتا ہے تو عبادت کی جو شکلیں ہیں جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جو قسمیں ہیں عبادت کی جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ان کو غیر اللہ کی طرف پھیر دیا جاتا ہے، ان کا رخ غیر اللہ کی طرف پھیر جاتا ہے. تو اسی میں ایک یہ عظیم عبادت بھی ہے کہ اس میں غیر اللہ کو شریک ٹھہرایا گیا، ہمیشہ بتوں کے لیے قربانیاں کی گئیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توحید کا اقرار یہ ہے، موحدین کا راستہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، ان کی زندگی اور موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور پھر وہ عظیم قربانی کہ جس کی آج ہم یاد مناتے ہیں، اور وہ قربانی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا اور وسعت کے ساتھ اور ہماگیری کے ساتھ جس کو اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا، وہ عظیم قربانی ہے کہ جو حضرت ابراہیم نے پیش کی. یعنی بے شک قربانی پہلے سے چلی آ رہی تھی جیسا کہ میں نے بتلایا، لیکن سب سے عظیم قربانی اور سب سے بڑی قربانی وہ حضرت ابراہیم کی قربانی ہے جو انہوں نے اللہ کے راستے میں پیش کی. جب انہوں نے اللہ کے حکم پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو یہ عظیم قربانی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عظیم قربانی قرار دیا ہے. اور یہ عظیم آزمائش ہے جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا اور جس میں وہ کامیاب ہو کر نکلے. اسی کا ذکر ان آیات میں ہے جو آپ نے سنی ہے. تو حضرت ابراہیم کی یہ قربانی اس قدر اللہ تعالیٰ کو پسند آئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی ملت میں ہمیشہ کے لیے جاری کر دیا اور اسی کو سنت قرار دیا، حضرت ابراہیم کی سنت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ قربانی کیا ہے تو آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ انہوں نے جاری کی. یہ اس عظیم قربانی کی ایک شکل ہے، اس کا ایک نمونہ ہے، اس کی ایک نشانی ہے جو حضرت ابراہیم نے پیش کی. تو حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، بڑے سخت امتحانوں سے اللہ تعالیٰ نے انہیں گزارا اور ان سب میں وہ کامیاب ہوئے. تو انہی میں سے ایک امتحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، حضرت اسماعیل، اور جب وہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہوئے، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، تو حضرت ابراہیم خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے، اے فرزند، میں اس طرح یہ دیکھ رہا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو صابر بیٹے نے کیا جواب دیا؟ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کیا ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا اور بیٹے نے کیا جواب دیا. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. لیکن حضرت اسماعیل نے کہا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریں. یعنی بیٹے نے کہا کہ یہ خواب اللہ کا حکم ہے، تو آپ کو جو حکم ملا ہے وہ کر گزرے اور میں انشاءاللہ صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو اس کے بعد اس عظیم قربانی کا نقشہ قرآن اس طرح کھینچ رہا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب وہ دونوں باپ بیٹا دونوں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا.
بیٹا تیار ہو گیا اللہ کے راستے میں ذبح ہونے کے لیے اور باپ تیار ہو گیا بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، تو گویا کہ دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا، اپنے رب کے حوالے کر دیا ہے، اس کے فیصلے پہ، اس کے حکم پہ راضی ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں۔ تو یہ عظیم فلسفہ ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، قربانی کا یہ عظیم حکمت ہے قربانی کی، کہ بندہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، جو کچھ اس کا ہے وہ سب کچھ کہے کہ یہ میرے رب کا ہے، میں سب کچھ اس کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ہے سپردگی، کہ اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دینا۔ تو فرمایا کہ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیا، اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ پیشانی کے بل کیوں لٹایا؟ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ چہرہ سامنے ہو تو شاید رحم آ جائے، شاید ترس آ جائے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چہرہ نیچے رہے تو رحم نہ آئے اور شفقت جوش نہ مارے۔ لیکن جو باپ بیٹے کو اس طرح اللہ کے ایک اشارے پہ، خواب پہ، جس کی وہ کوئی اور تعبیر بھی کر سکتے تھے، ایک خواب پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو انہیں یہ ڈر نہیں ہے کہ بیٹے کا چہرہ دیکھ کر انہیں رحم آ جائے گا، ترس آ جائے گا اور وہ چھوڑ دیں گے، بلکہ اصل بات یہ نظر آتی ہے کہ پیشانی کے بل انہوں نے جو لٹایا تو اس لیے کہ بیٹے کو سجدے کی حالت میں ذبح کریں۔ اس لیے کہ اس وقت ابھی کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا کہ قبلہ رخ ہوتے اور کعبے کی طرف رخ کرتے، جس طرح کہ آج حکم ہے قربانی کرتے وقت قربانی کا رخ قبلہ کی طرف کرے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم نے چاہا کہ بیٹا سجدے کی حالت میں، اس کی پیشانی زمین پہ ہو، سجدہ کی حالت میں، اس حالت میں بیٹے کو ذبح کریں۔ تو اس طرح جب وہ تیار ہو گئے، سپرد کر دیا اپنے آپ کو اپنے رب کے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ہم جو کچھ دیکھنا چاہتے تھے وہ ہم نے دیکھ لیا، اس سے آگے اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ اصل میں امتحان لینا تھا اور اس امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم بس تو نے خواب پورا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، ہم نیکوکاروں کو، محسنین کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کا کوئی حکم اس طرح بجا لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جس طرح اس کو بجا لانے کا حق ہے، تو یہ وہ محسنین ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالتا ہے اور ان سے کامیاب کر کے نکالتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں آخرت کی ابدی بادشاہی عطا کرتا ہے، آخرت کی عظیم کامیابیاں انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور جو اللہ کے احکام کے مقابلے میں فرار کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ہیلے ڈھونڈتے ہیں اس سے بھاگنے کے لیے، راستے نکالتے ہیں فرار کے، تو ایسے لوگ آزمائشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے اور ان کے سامنے کامیابیوں کے دروازے نہیں کھلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بس ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ تو یہ اصل آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی، اور اس آزمائش میں وہ کامیاب ہوئے۔ وہ اپنی عزیز ترین چیز کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو جو انہیں آخری عمر میں ملا تھا اور بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا، اس بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جب تیار ہو گئے اپنی طرف سے، انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس اب ہم نے امتحان لے لیا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے بیٹے کو ایک عظیم قربانی کے بدلے میں چھڑا لیا۔ عظیم قربانی کے بدلے میں ہم نے بیٹے کو چھڑا لیا، حضرت اسماعیل کو چھڑا لیا ایک عظیم قربانی کے بدلے میں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، ایک واضح آزمائش تھی، ایک بڑی آزمائش تھی جس میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ تو اس قربانی کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم قربانی بنا دیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ بیٹے کی جگہ ایک دمبا ذبح کریں، اور یہ قربانی ایک عظیم قربانی قرار دے دی گئی۔ کیوں عظیم قربانی قرار دے دی گئی؟ کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی، اس کو یاد رکھا جائے گا ہمیشہ کے لیے، سنت کو جاری کر دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ ابراہیم کی یہ سنت، ابراہیم کی یہ یاد، اس واقعے کی یاد، یہ ہمیشہ اب رہے گی۔ تو گویا کہ یہ قربانی جو آج مسلمان کر رہے ہیں، یہ وہی سنت ابراہیمی ہے، یہ وہی قربانی ہے، یہ وہی عظیم قربانی ہے
کہ جس کو جاری کر دیا گیا ہے. تو یہ قربانی حقیقت میں ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کس چیز کی؟ کہ بندہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو ایک نشانی ہے اس چیز کی. یہ جو کچھ ہم ذبح کرتے ہیں، خواہ کوئی اونٹ ذبح کیا جا رہا ہے یا گائے ذبح کی جا رہی ہے یا کوئی بکری ذبح کی جا رہی ہے، تو یہ تو اصل میں ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے کہ ظاہری چیز ہے جس کو ہم ذبح کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیرے راستے میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی لیے جو شخص اس مقصد کو نہ سمجھے، اس اصل حقیقت کو نہ سمجھے، قربانی کی اس روح کو نہ سمجھے، وہ صرف ظاہری طور پہ رسم ادا کرنا چاہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا نہ خون پہنچے گا نہ گوشت پہنچے گا، اسے تو تمہارا تقویٰ پہنچے گا. یعنی اللہ نے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ نہیں دیکھنی کہ خون کتنا بہایا گیا ہے، گوشت کتنا نکلا ہے قربانی کا. اللہ تعالیٰ کو گوشت نہیں چاہیے، اسے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، خون کی ضرورت نہیں ہے. اس نے جو چیز دیکھنی ہے وہ تقویٰ تمہارا دیکھنا ہے کہ اصل روح کتنی ہے قربانی کی تمہارے اندر، کس جذبے کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو، کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو. آیا ایک رسم ادا کرنے کے لیے صرف قربانی ہو رہی ہے؟ بڑے سے بڑا اعلیٰ سے اعلیٰ جانور خریدا جا رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کتنی بڑی ہم قربانی دے رہے ہیں، کہ ریاکاری اور دکھلاوا، لیکن وہ شعور اور وہ احساس نہیں ہے کہ جو اصل قربانی کا مقصد ہے. تو ایسی قربانی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں گوشت نہیں پہنچے گا، کھال نہیں پہنچے گی، خون نہیں پہنچے گا. اس کے ہاں جو چیز دیکھی جائے گی وہ اخلاص اور تقویٰ ہے، کس نیت سے آدمی نے قربانی کی ہے اور اس کے پیچھے اس کا جذبہ کیا ہے کہ وہ واقعتاً اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے، وہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، وہ معاشرے کی رسم و رواج کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر ہمارا حال یہ ہو کہ ہم بڑے سے بڑے جانور تو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیں، لیکن اپنی معمولی سی خواہش کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اور کسی معمولی سے رسم و رواج کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، کسی چھوٹی سی عادت کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں، کسی فیشن کی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوں جو معاشرے میں پھیلا ہوا ہے، تو پھر بڑے سے بڑا جانور ذبح کرنا جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کوئی قربانی نہیں ہے جو ہم نے اللہ کے سامنے کی. یہ تو ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو ایک تھوڑا سا نمونہ ہے اس پوری عظیم قربانی میں سے، اس جذبے میں سے، اس نیت میں سے جو بندے کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ ہمارا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. زندگی اور موت اور نماز اور قربانی اور مال اور وقت اور صلاحیتیں، اولاد، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. وہ جب مطالبہ کرے گا، اس کی طرف سے جب تقاضا ہوگا، اس کو جب ضرورت ہوگی، اس کے دین کو جب ضرورت ہوگی، تو ہم سب کچھ لے کر حاضر ہو جائیں گے. یہ ہے اصل مقصد قربانی کا، اور یہ ہے اصل فلسفہ قربانی کا، اور یہ ہے اصل حکمت قربانی کی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنت کے طور پہ جاری کر دیا. ابراہیم کی سنت، وہ سنت کہ جس کو ہر سال یاد کیا جاتا ہے. گویا کہ ہر سال ایک مسلمان یہ عہد کرتا ہے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اور میں سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. قربانی کا حکم کیا ہے؟ یعنی آیا قربانی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے؟ یعنی فقہی طور پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور اس کی دلیل ایک تو قرآن کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ قربانی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور حکم جب کسی چیز کا دیا جاتا ہے تو وہ واجب ہے. دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی وہ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے.
تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر وہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے، اور اس کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ آپ مدینہ میں 10 سال رہے اور مسلسل آپ قربانی کرتے رہے، ہر سال آپ نے قربانی کی، تو اس بنیاد پہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب ہے۔ باقی فقہا کہتے ہیں کہ واجب نہیں، سنت مؤکدہ ہے، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظافرہ، کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تو یہاں جو الفاظ ہیں کہ تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہو، تو ان الفاظ کی بنیاد پر دوسرے فقہا کہتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، یعنی فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی وہ سنت کے طور پہ کی، سنت مؤکدہ کے طور پہ کہ آپ نے ہر سال قربانی کی، تو لہذا یہ آپ کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ تو بہرحال یہ تو فقہی طور پہ فرق ہے، لیکن سنت مؤکدہ اسے کہا جائے یا واجب کہا جائے، بہرحال یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اسلام کے شعائر میں سے اسے قرار دیا گیا، یعنی وہ چیزیں کہ جنہیں ایک نمونہ بنا دیا جاتا ہے، ایک نشانی بنا دیا جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، ان میں سے قربانی ہے، اور جس کو استطاعت ہو، جو استطاعت رکھتا ہو، اسے قربانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گویا کہ اس نے ایک عظیم سنت کو چھوڑ دیا اور وہ بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم رہا۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن، یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اس دن انسان جو بھی عمل کرتا ہے ان میں سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا ہے، یعنی جانور ذبح کرنا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گی، یعنی ایک عمل کی حیثیت سے اس طرح سامنے آئے گی، اور آپ نے فرمایا کہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں ایک مقام حاصل کر لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، یعنی یہ ایک اجر و ثواب کی حیثیت سے تمہارے سامنے آنے والی ہے، یہ ایک اجر ہے جو محفوظ رہے گا اللہ کے ہاں، تو خوش دلی سے قربانی کرو، اس طرح نہیں کہ ایک رسم ادا کی جا رہی ہے یا ایک بوجھ ہے جو اتارا جا رہا ہے کہ بہرحال اب کرنی پڑے گی، لوگ کیا کہیں گے، نہیں، خوش دلی سے قربانی کرو۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ اس میں کیا اجر ہے، آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ہمیں اس میں کیا ملے گا، اجر کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں تمہیں اجر ملے گا، ہر بال کے بدلے میں اجر۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اون، جو اون والا جانور ہے، تو اس کا آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں تمہیں اجر ملے گا، اور یہ قیامت کے دن ایک بڑی عظیم نیکی کی حیثیت سے سامنے آئے گی، وہ چیز جو اللہ کے راستے میں بندے نے قربان کی ہے، ایک نشانی، ایک علامت، ایک بہت بڑی دلیل، ایک گواہ بن کے آئے گی کہ اے اللہ اس نے مجھے تیرے راستے میں قربان کیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمیشہ قربانی کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بکرے ذبح کیے، بڑے بڑے سینگوں والے، جن کا رنگ سفید تھا اور کالی دھاریاں تھیں ان کے رنگ کے اندر، ان کو آپ نے ذبح کیا، اور ان میں سے ایک ذبح کیا آپ نے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور دوسرا آپ نے ذبح کیا اور فرمایا کہ اے اللہ یہ میری طرف سے ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے کہ جو قربانی نہ کر سکیں، جنہیں استطاعت نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ ایک ان کی طرف سے ہے، میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو قربانی نہ کر سکیں۔ قربانی میں کون سا جانور ذبح کیا جائے، اس کے لیے گائے ہے، اونٹ ہے اور بھیڑ بکری ہے۔ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے، اور بکری بھیڑ سال کی ہونی چاہیے۔ البتہ بھیڑ اگر 6 مہینے کی بھی ہے تو وہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ ہیں جانور جن کی قربانی کی جاتی ہے۔
ایک شخص کتنی قربانی کرے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتے تھے، یعنی ایک جانور ذبح کرتے تھے. ایک بکری ہے کافی ہے، یا اونٹ اور گائے میں ایک حصہ ہے. اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، تو اونٹ اور گائے میں ایک حصہ ہے تو وہ کافی ہے. تو اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اب تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی اس وقت کا جو دور آیا بعد کا، تو اس میں لوگ بہت زیادہ قربانی کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا لوگوں کو، اور پھر کچھ حالات اس طرح بدلے کہ مقابلہ شروع ہو گیا اس میں، تو لوگ زیادہ قربانی کر رہے تھے. تو حضرت ابو ایوب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایک آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرتا تھا. تو لہٰذا اگر کوئی شخص ایک جانور ذبح کرتا ہے، ایک بکری یا دمبا ذبح کرتا ہے، یا گائے یا اونٹ میں اس کا ایک حصہ ہے، تو وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے. لیکن اگر کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے تو بہرحال وہ خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے. جتنا کوئی زیادہ کرے گا اسے اللہ کے ہاں زیادہ اجر ملے گا. لیکن یہ زیادتی دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے ہاں اگر زیادہ اجر حاصل کرنے کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ غریبوں کا فائدہ پہنچانے کے لیے ہے، تو یہ پھر جتنی بھی کی جائے گی، زیادہ جو قربانی کرے گا اسے اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دے گا. لیکن ایک جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہے. کون سے جانور ہیں کہ جن کی قربانی جائز نہیں ہے؟ ایک وہ جانور کہ جو عمر کے لحاظ سے ان شرائط پہ پورے نہیں اترتے، یعنی گائے 2 سال سے کم ہے، یا اونٹ 5 سال سے کم ہے، یا بھیڑ بکری بھی سال سے کم ہے. ایک تو ایسے جانور کی قربانی صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ ایسے جانور کہ جن کے اندر کوئی عیب ہے. عیب کون سے ہو سکتے ہیں؟ مثلا وہ جانور جو بیمار ہے، تو اللہ کے راستے میں اچھی چیز قربان کرنی چاہیے، اچھی چیز دینی چاہیے، ایک نکمی چیز نہیں دینی چاہیے. تو اس لیے بیمار جانور قربان کرنا صحیح نہیں ہے. اسی طرح وہ جانور جو لنگڑا ہے، یعنی عیب ہے اس کے اندر ایک، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے. ایسا جانور جس کی کوئی آنکھ نہیں ہے، وہ بھی ایک عیب ہے، اسے قربان نہیں کرنا چاہیے. یا ایسا کوئی جانور کہ جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، پاگل جانور ہے، اس کا گوشت پہ اثر پڑتا ہے، تو ایسا جانور بھی قربان نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو بڑے بڑے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، یا اس کی قیمت پہ اثر پڑتا ہے، اس کے گوشت پہ اثر پڑتا ہے، ایسے عیب جس جانور کے اندر ہوں اسے ذبح نہیں کرنا چاہیے، اسے قربانی نہیں کرنا چاہیے. اچھے سے اچھا صحت مند جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے. تو یہ ہیں شرائط اس جانور کی جو ذبح کیا جائے. تو جیسا کہ میں نے بتلایا کہ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اور گوشت کس طرح تقسیم کیا جائے؟ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ غریب و مسکینوں کو، اور سٹور بھی کر سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ مدینہ میں لوگ مستحق زیادہ تھے، زیادہ لوگ مہاجر باہر سے آ رہے تھے، ان کی ضروریات زیادہ تھیں. تو شروع میں آپ نے منع کر دیا کہ کوئی قربانی کا گوشت ذخیرہ نہ کرے، جتنا ہے کھائیں اور تقسیم کر دیں. اور جب حالات بہتر ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تم ذخیرہ کر سکتے ہو. تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ کھاؤ، ایک حصہ کھا لو، ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے دو، اور ایک حصہ اگر تم بچا کر رکھنا چاہو، ذخیرہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تو اس وقت سٹور کرنے کے وسائل نہیں تھے جو آج ہیں. اس وقت تو گوشت کو خشک کر لیا جاتا تھا، دھوپ میں رکھ کر خشک کر لیا جاتا تھا اور بعد میں لوگ کھاتے تھے. تو بہرحال آج تو سارا بکرا بھی فریج میں آ سکتا ہے. تو اگر کوئی سارے کا سارا خود کھا لے تو یہ بھی جائز ہے. ضروری نہیں ہے کہ سارے کا سارا صدقہ کیا جائے، کوئی سارے کا سارا گوشت خود کھا لے تو یہ بھی جائز ہے. لیکن اس نیت سے نہیں قربانی کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے قربانی تو کرنی ہے تو ٹھیک ہے گوشت رکھ لیں گے بازار سے خریدنے کی بجائے، یہ گوشت ہو جائے گا ہمارے لیے. نیت یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ تو گویا کہ جان چھڑانے والی بات ہوگی، تو نیت یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے
اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے، اخلاص نیت سے کی ہے، اور اس کے بعد اسے نہیں ملے ایسے لوگ جن کو وہ فقراء مساکین نہیں ملے اور وہ زیادہ گوشت خود کھا لیتا ہے، تو بہرحال یہ جائز ہے۔ لیکن علماء نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں۔ ایک حصہ آدمی اپنے لیے رکھ لے، اپنے اہل و عیال کے لیے کھانے کے لیے، ایک حصہ فقراء و مساکین کو دے دے، اور ایک حصہ عزیز و اقارب اور پڑوسی جو ہیں ان کو دے دے، تو یہ زیادہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی سارے کے سارا صدقہ کر دیتا ہے، فقراء مساکین کو دے دیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی سارے کا سارا عزیز و اقارب اور دوست احباب کو دے دیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، اور اگر کوئی سارے کا سارا خود کھا لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن زیادہ بہتر طریقہ، مستحب طریقہ یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ فقراء و مساکین کے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب اور پڑوسیوں رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ آدمی خود کھا لے۔ اس طرح سارے مقاصد پورے ہو جائیں گے، یعنی قربانی کے ذریعے فقراء و مساکین کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا، انہیں بھی عید کے دن خوشی کے موقع پہ اچھا کھانا ملے گا، اور عزیز و اقارب دوست احباب جو ہیں انہیں بھی اس خوشی میں آدمی شریک کرے گا اور خود بھی کھا لے گا۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ قربانی کرتے وقت کیا آداب ہیں اور کس طرح قربانی کرنی چاہیے؟ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ آدمی خود قربانی کر سکتا ہو تو اپنے ہاتھ سے کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، سب سے بہتر یہ ہے۔ اور اگر خود آدمی ذبح نہ کر سکتا ہو تو کم از کم پاس کھڑا ہو، اپنے سامنے ذبح کروائے، خود اس وقت موجود ہو ذبح کرتے وقت، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آدمی خود موجود نہ ہو یا نہیں جا سکتا تو پھر وہ کسی کو وکیل بنا دے اپنی طرف سے، جاؤ تم میری طرف سے قربانی کر دو، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو کسی بھی جگہ یہ بھی جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے کی ہے، کس کی طرف سے کی گئی ہے، اس کے ہاں وہ پہنچ جائے گی۔ اگر نیت صحیح ہے، اخلاص ہے، اور آدمی نے اللہ کے لیے کی ہے قربانی، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا گوشت فقراء اور مساکین تک پہنچ جائے، مستحقین تک پہنچ جائے، تو جہاں بھی کی جائے گی، جس شکل میں بھی کی جائے گی، کوئی بھی کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اسی کی طرف سے وہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر آدمی خود کر رہا ہے یا اس جگہ پہ کر رہا ہے جہاں وہ موجود ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اگر ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتا تو پاس کھڑا ہو، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے، اور ساتھ ہی یہ کہے کہ اے اللہ یہ تیرے فلاں بندے کی طرف سے ہے، اور اے اللہ یہ تیری ہی طرف سے ہے اور تیرے ہی لیے ہے، یعنی تو نے یہ مال دیا ہے اور ہم تیرے ہی راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ اور جانور کو قبلہ رخ کر کے ذبح کرنا چاہیے، اور قربانی کے جانور کی کھال کو بیچا نہیں جا سکتا، اور اسی طرح ذبح کرنے والے کی اجرت گوشت میں سے نہیں دینی چاہیے، الگ اسے اجرت دیں، گوشت میں سے نہ دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے گوشت دے دیں، یا ذبح کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ مجھے گوشت زیادہ دے دیا جائے، تو گویا کہ ذبح کی اجرت گوشت میں سے دے دی گئی، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ یا قربانی کی کھال دے دیں اجرت کے طور پہ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قربانی کی کھال کو بیچا نہیں جا سکتا، البتہ اگر اس سے آدمی کو اس طرح کا فائدہ اٹھا لے، استعمال کر لے بعد میں اپنے لیے اچھے مقصد کے لیے، تو یہ بھی جائز ہے۔ یا فقہا نے کہا ہے کہ اس کو بیچ کر اس کے پیسے صدقہ کر دیے جائیں، خود نہ آدمی انہیں استعمال کرے بلکہ بیچ کر انہیں صدقہ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح قربانی کرنے والے کے لیے جو چیزیں مستحب ہیں کہ وہ جب، جس طرح کہ میں نے پہلی حدیث سنائی کہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو اس روز سے وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، یہ 2 چیزیں نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ لیکن اگر کسی کا شروع میں ارادہ نہیں ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوا اور قربانی کرنے کا کسی کا ارادہ نہیں ہے، تو پھر جس روز وہ ارادہ کرے گا قربانی کا اسی روز سے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے۔ لیکن یہ کوئی احرام نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ بالکل اس کو حج کے احرام کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور خوشبو بھی نہیں استعمال کرنی اور یہ چیز بھی نہیں کرنی، یہ بھی نہیں کرنی۔ صرف یہ 2 چیزیں ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، بال نہ کاٹے جائیں، ناخن نہ کاٹے جائیں، اور قربانی
کے بعد بال کاٹیں اور ناخن کاٹیں. اور قربانی جس دن کی جائے اس کا وقت کیا ہے، یعنی کب قربانی کی جائے، کس دن کی جائے. تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے گا، ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے گا اور ہماری طرح قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ نماز اور خطبے کے بعد قربانی کرے. اور آپ نے فرمایا کہ جو نماز سے پہلے قربانی کرے گا تو وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کر لیا، وہ قربانی نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے سنت طریقے کو چھوڑ دیا. تو قربانی وہ ہے جو نماز کے بعد کی جائے، عید کی نماز کے بعد کی جائے. یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. اور اس کے بعد ایام تشریق جو ہیں ان میں قربانی کی جا سکتی. یعنی یہ ابتدا ہے، اور اس کے بعد اس دن کریں، رات کو کریں، دوسرے دن کریں، تیسرے دن کریں. پھر رات دن کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اس رات کو بھی کر سکتے ہیں، آئندہ دن کر سکتے ہیں، رات کو کر سکتے ہیں، لیکن ابتدا یہاں سے ہونی چاہیے عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز ہو، خطبہ، اس کے بعد قربانی کریں. اور اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ عید پڑھنے جائیں تو پہلے کوئی چیز کھا کر نہ جائیں، واپس آ کر قربانی کا گوشت کھائیں، یہ سنت ہے. عید الفطر میں سنت یہ ہے کہ کوئی چیز کھا کر جائیں، بلکہ کھجور یا میٹھی چیز کوئی کھا کر جائیں. لیکن اس عید میں سنت یہ ہے کہ خالی پیٹ جائیں، کوئی چیز کھائے بغیر، اور واپس آ کر قربانی کا گوشت کھائیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روزہ ہے اور بڑی پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. قربانی اگر کرنی ہے تو قربانی ہو رہی ہے کہیں 2 بجے 3 بجے تو وہ پریشان ہو کر بیٹھے ہیں، روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں. یہ روزہ نہیں، آپ پانی پی سکتے ہیں، پانی پئیں، کوئی روزہ نہیں ہے. اور اگر قربانی دوسرے دن ہو رہی ہے تو اس وقت تک تو نہیں آدمی رہ سکتا، آپ کھائیں پئیں، لیکن مستحب ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ قربانی عید کے فوراً بعد آپ نے آ کر کرنی ہے اور اس کے بعد ذبح کر کے آپ گوشت پکوا کر فوراً کھا سکتے ہیں تو پھر آپ انتظار کر لیں. لیکن اگر قربانی 2, 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے ہونی ہے تو اس وقت تک تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا. پھر آپ عید پڑھ کے آئیں اور کھا لیں کوئی چیز، کوئی منع نہیں ہے اس میں. لیکن مستحب ہے کہ جلدی قربانی ہو رہی ہو تو اس کا انتظار کریں اور اس کا گوشت جب پکے تو وہ کھائیں. اور اگر کوئی قربانی کسی اور جگہ کر رہا ہے اور وہ کسی اور جگہ رہ رہا ہے تو اس میں بہرحال پھر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ضرور گوشت آئے تو گوشت کہیں سے ملے اور گوشت پکایا جائے اور وہ کھائے. بہرحال وہ عید کی نماز کے بعد آ کر کوئی بھی چیز کھا لے. عید سے پہلے کوئی چیز کھائے بغیر جائے اور نماز پڑھ کے آ کر کوئی بھی چیز جو بھی میسر ہو، جو پکی ہوئی ہو، وہ آدمی کھا لے. تو یہ ہیں آداب اور احکام قربانی کے. اب اس سلسلے میں آپ کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے راستے میں اپنا سب کچھ عزیز ترین چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم کی سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی جی اگر تو دم کٹی ہوئی ہے کسی بیماری کی وجہ سے تو پھر تو جانور وہ بیمار ہیں، عیب ہے دم کٹنا. لیکن اگر دم کاٹی گئی ہے اس لیے کہ جانور کی صحت اچھی ہو، وہ بیماری سے بچ جائے، تو پھر دم کٹنا عیب نہیں ہے. تو یہاں جو یہ بکرے ہیں ان کی دم کسی بیماری کی وجہ سے نہیں کٹی ہوئی کہ بیمار ہوئے. اور جو لوگ جانور پالتے ہیں یا جن کو یہ تجربہ ہے کہ دم خاص بیماری لگتی ہے، بعض دفعہ تو دم کٹ جاتی ہے، اور اگر اس بیماری کی وجہ سے دم کٹے تو اس کا جانور پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے اور جانور کمزور ہو جاتا ہے اس وجہ سے. تو اگر اس بیماری کی وجہ سے دم کٹی ہے تو پھر تو دم کٹنا ایک عیب ہے. لیکن اگر بیماری کی وجہ سے دم نہیں کٹی، مثال کے طور پر جانور کی دم نہیں ہے، شروع سے ہی نہیں ہے، یا کاٹی گئی ہے تاکہ وہ بیماری سے بچے اور تاکہ وہ زیادہ طاقتور ہو جائے، تو اس طرح دم کٹنا عیب نہیں ہے. یا کان اگر بیماری کی وجہ سے کٹا ہوا ہے تو پھر تو عیب ہے.
لیکن اگر کان کاٹے گئے ہیں جانور کو کسی بیماری سے بچانے کے لیے یا کسی تکلیف سے بچانے کے لیے تو پھر کان کٹنا عیب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بعض علاقوں میں بکریوں کے کان کاٹ دیتے ہیں تاکہ جب وہ جھاڑیوں میں چر رہی ہوں تو ان کے کان پھنسے نہ، وہاں اڑ نہ جائیں، انہیں تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے بکریوں کے کان بعض علاقوں میں کاٹ دیتے ہیں۔ تو اگر اس وجہ سے کاٹے گئے ہیں کان تو پھر کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اگر کان کسی رسم کی وجہ سے کاٹے گئے ہیں تو وہ کاٹنا ویسے بھی گناہ ہے۔ جانوروں کے کان کاٹنا گناہ ہے، خاص کسی رسم کے لیے یا کسی اسے آفت سے بچانے کے لیے، کسی غیبی وہ مدد حاصل کرنے کے لیے، تو یہ چیز جو ہے یہ تو منع ہے، اس طرح تو نہیں کاٹنے چاہیے۔ لیکن اگر جانور کے فائدے کے لیے، اسے کسی نقصان سے بچانے کے لیے کان کاٹے گئے ہیں تو یہ عیب نہیں ہوگا۔ اسی طرح دم اگر اس مقصد کے لیے کاٹے گیا تو دم کٹا ہوا جانور اس حالت میں قربانی کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ استطاعت کا کیا معیار ہے؟ اور قرضے کی صورت میں کوئی قرض خواہ ہو کیا وہ قربانی کریں؟ بہرحال استطاعت کون رکھتا ہے اور کون استطاعت نہیں رکھتا، یہ فیصلہ تو خود آدمی کر سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنی استطاعت ہے۔ اور استطاعت یہاں وہ استطاعت نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے استطاعت ہے، یعنی ایک آدمی جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک متوسط درجے کا آدمی ہے، وہ اپنے اخراجات پورے کر رہا ہے، اس کے پاس کچھ بچت ہے، اور اگر وہ یہاں مثال کے طور پہ 25-30 دینار کا جانور ذبح کرے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کسی اور جگہ اگر 1000 2000 3000 5000 کا وہ ذبح کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اتنی بچت ہے اس کے پاس، تو ایسا آدمی استطاعت رکھتا ہے، اسے کرنی چاہیے قربانی۔ لیکن اگر آدمی ایسا ہے کہ جس کی بچت 25-30 دینار بھی نہیں ہے، یا اس کے اخراجات اتنے ہیں، اتنی اس کی ضروریات ہیں، اتنی اس کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ 30-40 دینار بھی نہیں خرچ کر سکتا، یا 4-5 ہزار روپے بھی کہیں نہیں خرچ کر سکتا، تو اسے ہم کہیں گے کہ اسے استطاعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ فیصلہ خود آدمی نے کرنا ہے۔ اگر کوئی کسی کے سامنے اپنی حالت وہ پیش کر کے فتویٰ لے لے مجھ میں استطاعت ہے یا نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون استطاعت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور پھر یہ قربانی بہرحال فرض نہیں ہے، یہ تو زیادہ سے زیادہ علماء نے کہا واجب ہے، یہ سنت موقدہ ہے، تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اپنی خوشی سے، ایک جذبے سے اللہ کے راستے میں کچھ کر رہا ہے، تو اس لیے اس میں آدمی دیکھ لے، اگر اس کے اندر استطاعت ہے تو پھر کرے قربانی، اور اس سے اللہ تعالیٰ اور اسے برکت دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت دے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ لیکن بہرحال اس میں دکھلاوا اور ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، یا یہ سمجھ کر کے اگر نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، بھئی کر دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں، گزارا ہو جائے گا، لیکن آدمی کا دل جو ہے ایک بوجھ محسوس کر رہا ہے، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل اخلاص سے کریں، اس میں کوئی دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، اور اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز دل میں پیدا ہو سکتی ہے تو پھر اس کا اس دور میں یہاں ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ چپکے سے کوپن خرید لیں اور کہیں اور قربانی آپ کی طرف سے ہو جائے، تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ قربانی کر رہے ہیں۔ اگر دل میں کوئی ایسا خیال آ سکتا ہو یا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کوئی چیز آ رہی ہے تو پھر چپکے سے بالکل کریں، کہ کسی کو زیادہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے قربانی کی ہے یا نہیں، اس طرح کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال ریاکاری اور دکھلاوا اس میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ یہ دن جو ذی الحجہ کے یہ پہلے 10 دن ہیں، یہ دن افضل ترین دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کوئی بھی نیک عمل کیا جائے، یہ حج کے دن ہیں، افضل دن ہیں، عبادت کے دن ہیں، تو ان میں نیک عمل کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت، نوافل، ذکر، تلاوت، سارے نیک کام کیے جائیں۔ اور ان میں یوم عرفہ کا روزہ سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اس کو یہ سنت ہے اس شخص کے لیے جو حج نہیں کر رہا۔ تو یہ افضل ترین دن ہے یوم عرفہ، یہ وہ دن ہے جس دن اسلام مکمل ہوا،
یہ اسلام کے عظیم دنوں میں سے ہے جس دن اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی، تو اس لیے اس دن کا روزہ رکھیں، اور یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کفارہ ہے گزرے ہوئے سال کا اور آئندہ سال کا۔ یہ ایک سوال ہے کہ جو عورتیں صاحب استطاعت ہیں ان کی قربانی کا کیا حکم ہے، جبکہ حدیث میں صاحب استطاعت کا لفظ استعمال ہوا ہے؟ تو عورتیں اگر خود الگ اپنی قربانی کرنا چاہتی ہیں تو بے شک کریں، لیکن اگر مرد پورے گھر کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو وہ کافی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتلایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنے پورے گھر کی طرف سے قربانی کرتا تھا، یعنی ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، وہ بیوی کی طرف سے بھی ہو جائے گی، بچوں کی طرف سے بھی ہو جائے گی۔ تو اگر شوہر قربانی کر رہا ہے تو بس کافی ہے، اور اگر بیوی چاہے تو وہ سارے گھر کی طرف سے کر دے، جو بھی کر دے، ایک قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ اور اگر بیوی چاہتی ہے کہ نہیں میں بھی کرنا چاہتی ہوں تو بے شک 2 کر لیں، 3 کر لیں، جتنی زیادہ کریں گے زیادہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دے گا۔ لیکن عورت پہ کوئی الگ واجب نہیں ہے، ایک گھر کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے۔ جی جی، اگر آپ کوپن خرید رہے ہیں تو بہرحال قربانی تو کی جا رہی ہے آپ کی طرف سے، تو اس صورت میں بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ جی، یہ جس کو حرام کا پتہ نہ بال کاٹنے کا، ناخن کاٹنے کا، حدیث نہیں پہنچی جی، اور یہ کوئی شرط نہیں ہے قربانی کی کہ اگر یہ آپ نے کاٹ لیے تو قربانی نہیں ہوگی، نہیں، یہ مستحب چیزیں ہیں۔ یعنی اگر آپ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن اگر کسی نے بال اور ناخن کاٹ لیے یا کاٹتا رہا، یا تو اسے پتہ ہی نہیں ہے یا پتہ بھی ہے پھر بھی اس نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو قربانی پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اس کا قربانی کی قبولیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن یہ مستحب ہے، یعنی اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو زیادہ اجر و ثواب ملے گا، اس کا الگ ثواب ایک ملے گا۔ لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا، وہ قبول ہوگی، اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اس کا الگ جو اجر و ثواب ہے آدمی اس سے محروم ہوگا اگر اس پہ عمل نہیں کیا، اور اگر اس پہ عمل کیا تو پھر قربانی کے ساتھ ایک یہ اجر و ثواب الگ ملے گا۔ ایک اور بات ہے، اس میں سر کے بال ہونے چاہیے کہ داڑھی بھی؟ سارے بال، سارے جسم کے بال، جسم کے کسی بھی حصے کے بال۔ جی ابراہیم السلام نے جو دبا قربانی کیا تھا، جی، انہوں نے وہ جبرائیل السلام سے جنت سے لا کر دیا تھا۔ بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل کو چھڑا لیا ایک عظیم قربانی کے بدلے میں، ہم نے چھڑا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قربانی کس طرح دی، ہو سکتا ہے یہ بھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کی جگہ ایک اور دمبا قربان کر دیں، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ مگر دیکھیں، اصل میں جب اصل روح کو چھوڑ دیا جائے، اصل مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے، تو بعض دفعہ جو ظاہری شکلیں ہوتی ہیں نا ان پہ بہت زیادہ زور دیا جانے لگتا ہے، بہت زیادہ۔ تو اسی میں آج کل یہ ایک تھوڑی چیز بھی آ گئی ہے کہ بہت ہی زیادہ وہ ظاہری شرائط پوری کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جانور بالکل صحیح سالم ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ایک بہترین جسے آپ کہہ سکتے ہیں جانور، یعنی جب یہ کام خوش دلی کے ساتھ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کسی اپنے عزیز دوست کو، کسی رشتہ دار کو، کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ بڑی اچھی چیز خریدیں گے اس کے لیے، اچھی کمپنی کی، اچھی بنی ہوئی، خوبصورت، مضبوط، وہ آپ خریدیں گے۔ اور اگر ایسا ہی کوئی رسم ادا کرنی ہے، جان چھڑانی ہے، تو آپ کہیں گے بھئی جو سستی ملتی ہے کہیں سے نکمی سی دے دو، وہ ایک ظاہری طور پہ شکل پوری ہونی چاہیے، تو یہ ہوگا اس کا۔ تو بہرحال جب اللہ کے راستے میں آدمی قربانی کر رہا ہے تو ایک اچھی چیز اس سے منتخب کرنی چاہیے، صحیح سالم اچھی،
یعنی خریدتے وقت یہ مقصد نہ ہو سامنے کہ میں جان چھڑانے کے لیے ایک چیز خرید رہا ہوں جیسی بھی ہے، چلو ایک رسم پوری کرنی ہے، یہ نیت نہ ہو، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اور اچھی چیز آدمی اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اب کسی نے جانور خرید لیا، اچھا جانور اس نے خریدا ہے، اب اس کے بعد جانور نے کہیں سینگ مار لیا، لڑا، تھوڑا سا سینگ ٹوٹ گیا، تو اب اس نے تو خریدا ہوا ہے قیمتی جانور، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے اچھا خریدا ہے، صحیح سالم خریدا ہے، تو اگر سینگ تھوڑا سا ٹوٹ گیا اس حالت میں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اب وہ معمولی سا وہ کوئی پڑ گیا ہے، اس کے یہ ہو گیا ہے، تو اتنی سختیاں نہیں ہیں شریعت میں۔ جی اس کے بارے میں پاکستان میں 50-50 لاکھ کے جو ان کے بارے میں کیا ہے؟ بہرحال ہم تو نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اگر تو کوئی اخلاص نیت سے ایک بڑا اچھا اعلیٰ جانور خریدتا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے کہ میں اچھی سے اچھی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز اللہ کے راستے میں دوں، تو بہرحال یہ ایک بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ اور اگر صرف دکھلاوا ہے کہ اخبار میں فوٹو دینی ہے کہ اتنا بڑا جانور خریدا ہے، تو بہرحال پھر وہ اخبار میں فوٹو ہی ہوگی، وہ اللہ کے ہاں تو کچھ نہیں ہوگا اس کا۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیت کیسی ہے۔ تو اس لیے میں بار بار یہ زور دے رہا ہوں کہ اس میں اصل چیز نیت ہے، نیت صحیح ہونی چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ریاکاری اور دکھلاوا جس عمل میں بھی ہوگا اس کو وہ ضائع کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ اور خصوصاً یہ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، ایک عظیم شکل ہے عبادت کی، تو اس لیے اس میں اس چیز سے بچنا چاہیے، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ ایک اور سوال ہے، اگر جانور جس طرح بکری یا گائے اگر حامل ہو تو اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے اس کی۔ یہ روزے کے بارے میں کس روز؟ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا، جسے حج کا دن کہتے ہیں، اس دن کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، جی عید سے 9 ذی الحجہ کو۔ جی جی نہیں، بیل بھی ہو سکتا ہے، بھینس بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہا گیا نا بہیمۃ الانعام، چوپائے میں بیل بھی ہے، گائے بھی ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، بھینس بھی اسی قسم میں سے ہے۔ تو بہرحال اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھینسیں نہیں وہاں ہوتی تھیں، گائے یا اونٹ یا بکریاں تھیں، آج بھینس بھی اسی کی ایک قسم ہے، کی جا سکتی ہے اس کی بھی، لیکن زیادہ تر لوگ گائے بیل اور اسی کی کرتے ہیں، بھینس کی عموماً نہیں کی جاتی۔ 2 سال کا کٹا ہو کر سکتا ہے، ہاں 2 سال کا ہو تو کرا، وہ بالکل اسے قیاس کریں گے گائے پہ قیاس کریں گے۔ تو اگلا